نعبدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اثرات کا روحانی علاج وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین محترم، مزید اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی وضاحت کے ساتھ بتائیں گے کہ اثرات بد فرد پر حائل کیوں ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اثرات بد کا علاج یا اثرات کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ناظرین محترم، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، کبھی آپ غور کریں یا اپنے بڑے بزرگوں سے پوچھ کر تحقیق کریں کہ آیا اثرات بد ہونا پہلے دور میں بھی ہوا کرتا تھا؟ تو آپ کو اس بات کا یہی جواب ملے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اثرات بد یا کثر ہونا کیا ہوتا ہے۔ یہ مسائل ناظرین گزشتہ 2 دہائیوں میں زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ان اثرات بد کی وجہ سے متاثرہ افراد کی شرح بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے تجربات اور مشاہدات میں یہ بات آئی ہے کہ اثرات بد سے زیادہ تر کم عمر لڑکیاں زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس کے پس پردہ محرکات تو بہت زیادہ ہیں جن میں چند ایک کا علمی بنیاد پر ہم تذکرہ کریں گے اور اثرات کا روحانی علاج بھی آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ ناظرین محترم، اثرات کا روحانی علاج کرنے کے لیے سائل نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں سائل نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کر لینا ہے اور دوسری رکعت میں 32 بار سورہ الکوثر کی تلاوت دل سے کر لینی ہے۔ ان نوافل کو محبت سے ادا کرنے کے بعد سائل نے حسب توفیق صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ صدقہ کے بارے میں ہم یہ بات عرض کرتے چلیں کہ صدقہ آفات و بلیات کو کھا جاتا ہے، آپ کے وجود اور روح کو تسکین دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے روحانی علاج کے لیے کم یا زیادہ کی شرط پر صدقہ لازمی ادا کر لینا ہے۔ یہ صدقہ اور نوافل کے بعد آپ نے بعد نماز فجر سے لے کے چاشت تک کے وقت میں تنہائی کا خاص اہتمام کر لینا ہے۔ آپ نے ناظرین وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد دانستہ یا غیر دانستہ طور پر آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ ایسی جگہ کا انتظام کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنی شہادت کی انگلی پر پھونک مار لینی ہے اور شہادت کی انگلی اپنے ارد گرد پھیر کر ایک فرضی احسار لگا لینا ہے۔ جب ناظرین محترم آپ کا احسار مکمل ہو جائے تب آپ نے اپنے وجود اور دل کی دھڑکن کو ریلیکس کر کے شہادت کی انگلی کو دل کی دھڑکن والے مقام پر رکھ لینا ہے اور اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ ویڈیو کا یہ حصہ ناظرین بڑا اہم ہے، اس لیے اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر سلسلہ کے روحانی معالج منیر حسین بھائی سے رابطہ کریں۔ جب ناظرین آپ اسم اللہ کو تصور کر لیں تب آپ نے 31 بار دعائے نادلی صغیر، 31 بار سورہ اخلاص اور 31 بار سورہ کوثر کی تلاوت دل سے کر کے پانی پر دم کر لینا ہے۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے قبلہ رخ ہو کر نہار منہ استعمال کرنا ہے اور ہر بار طلب ہونے پر بھی آپ نے یہی پانی قبلہ رخ ہو کر پینا ہے۔ ناظرین محترم، یہ عمل آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ 21 روز تک جاری رکھنا ہے۔ یہ 5 منٹ کا عمل ہے، اس لیے آپ کی توجہ اور کنسنٹریشن پل بھر بھی اسم اللہ سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ دی گئی ترتیب پر عمل کر لیں تو بے شک آپ خود بھی اثرات کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ناظرین محترم، اکثر اثرات بد کے معاملے میں مریض ایک لمٹ کو کراس کر چکے ہوتے ہیں جہاں مریض کا خود علاج کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ اثرات بد فرد کی ول پاور اور ایمان کو منتشر کر دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس فرد کا ایمان اور امید ہی ختم ہو جائے تو وہ فرد خود کے لیے کوشش بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر آپ کو ایسے معاملات کا سامنا ہے تو تب اس کے لیے واحد روحانی حل نقش نادیلی رہ جاتا ہے۔ اہل علم بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ ایسے مریضوں کے لیے نقش نادیلی آسان ترین روحانی عمل ہے
کیونکہ نقش نادلی فرد کی اندرونی اور بیرونی طور پر حفاظت کرتا ہے، جس کی بدولت فرد کی ویل پاور، ایمان، کنسنٹریشن اور یکسوئی کا عمل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو فرد نقش نادلی سے اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں، ان میں کامیابی کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اثرات کا روحانی علاج کرنے کے لیے نقش نادلی درکار ہو تو آپ سلسلہ کے روحانی معالج منیر حسین بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کا پہلا حصہ یہاں تک تمام ہوتا ہے۔ ویڈیو کے اس حصہ میں ہم نے آپ کو اثرات کا روحانی علاج کا مکمل طریقہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو اثرات ہونے کی وجوہات تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناظرین، اثرات بد ہونے کی بے شمار وجوہات ہو سکتے ہیں، جن کی ابتدا نظر بد، حسد اور کمپلیکس ہوتا ہے۔ اس معاملے میں دوسرا سب سے بڑا فیکٹ بد پرہیزی اور شرع سے دور ہونا ہوتا ہے۔ ویڈیو کا یہ حصہ ناظرین بڑا اہم ہے، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اثرات کا مسئلہ گزشتہ 2 دہائیوں میں زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ترقی پذیر معاشرہ ہے، جس میں جدت پسندی، ترقی اور ماڈرن سوسائٹی کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن اسی موڈرلٹی میں گم ہو کر ہم شرع کے اصولوں کے برخلاف بے شمار کام کر جاتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ ایام کے دنوں میں خواتین مخصوص استعمال میں جو چیزیں لاتی ہیں، ان کا استعمال 20 سال پہلے عام نہیں تھا۔ آج کے دور میں یہ چیزیں زیادہ استعمال میں لائی جاتی ہیں، اور غیر مناسب طرز زندگی اپنانے کی وجہ سے خواتین ایسے مسائل کا سامنا کرتی ہیں۔ چلیں اس کی مزید وضاحت ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ناظرین، ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ خواتین اپنی ذاتی استعمال شدہ چیزیں غیر مناسب طریقہ اختیار کرتے ہوئے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتی ہیں یا جلا دیتی ہیں۔ ان میں بال، ناخن، کپڑے، مخصوص کپڑے اور ایام کے دنوں میں استعمال ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ کیونکہ کوڑے کے ڈھیر پر عام طور پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے یہ جنات یا اثرات اس فرد تک پہنچ ہی جاتے ہیں جس کی وہ استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرا سب سے بڑا فیکٹ ناظرین دوران غسل بد پرہیزی کرنا ہوتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ تیسری سب سے بڑی اور بنیادی وجہ پردہ کا نہ کرنا ہوتا ہے، اور جب ایسی خواتین کسی کی بری نظر کا شکار ہو جاتی ہیں تب بھی ان کو اثرات کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بیسیکلی فیکٹ ہیں جن کی وجہ سے اکثر لڑکیاں اور خواتین اثرات بد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس مقام پر ناظرین ہم چند ایک باتوں کا تذکرہ کرتے چلیں کہ جو خواتین خوشبو استعمال کرتی ہیں یا قبرستانوں کا رخ کرتی ہیں یا محفل میں ضرورت سے زیادہ نمائش اپناتی ہیں، ان کو شروع میں یہ مسئلہ سر درد سے ہوتا ہے اور بعد میں معاملات تقویت اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جتنے بھی معاملے اثرات کے زیر اثر ہوتے ہیں وہ حقیقتاً علم یا سفلی جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر معاملے فرد کی اپنی غلطی یا کم علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آج کا روحانی پروگرام ناظرین یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا روحانی پروگرام آپ کو حصول علم اور حصول حاجت کے لیے ضرور فیض دے گا۔ اگر آپ کو اثرات کا روحانی علاج کرنے میں سلسلہ کی مدد درکار ہو تو آپ سلسلہ کے روحانی معالج منیر حسین بھائی کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا سیدہ قرۃالعین بہن کے نمبر پر بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔